نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیزوں، صدقہ فطر جو ہے، جس کو ہم فطرہ بھی کہتے ہیں، در حقیقت سالوں سے معمول چلا آ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے عید سے قبل یا رمضان المبارک کے دنوں میں 100 روپے اپنے ادا کرتا ہے، یا اگر گھر میں 5 بچے ہیں یا 5 افراد ہیں تو 500 روپے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صدقہ فطر ادا کر دیا۔ در حقیقت وہ ادا تو ہو جاتا ہے، مگر وہ افضل طریقے سے ادا نہیں ہوتا۔ اس کی تفصیل میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ صدقہ فطر جو ہے یہ در حقیقت روزے کی زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ عام طور پر اسے ہم آخری عاشرے میں ادا کرتے ہیں، حالانکہ اس کو شروع ہی عاشرے میں یعنی ابتدائی روزے میں ادا کر دینا چاہیے، تاکہ کوئی غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، وہ روزے کی کچھ تیاری کر سکے، کھانے پینے کا سامان لے سکے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ادا کرنا یہ ہمارا معمول بن چکا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو نماز عید کے وقت جو ہے اسے ادا کرتے ہیں، اور اس کو فطرہ بھی کہتے ہیں۔ ایک طرح سے یہ فطرہ جو ہے ایک طرح سے شکرانہ ہے، اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نماز اور روزے کی کوتاہیوں کو دھلا دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ مکے کی گلی کوچوں میں اعلان کر دو کہ صدقہ فطر جو ہے واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر مقرر فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ رمضان مبارک میں نماز اور روزے میں جو فضول گوئی ہو جاتی ہے، روزے میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ کوتاہی اس کی برکت سے اللہ دور فرما دیتے ہیں، اور نیز اس کی برکت سے غریبوں کے گھر میں جو ہے راشن کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، الفردوس حدیث کی کتاب ہے، اس کی حدیث نمبر 3754، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی اس کا اجر اوپر نہیں جاتا۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے۔ تو جو لوگ صدقہ فطر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو ان کے لیے بڑے غور اور عبرت کا مقام ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہم جو ہر سال صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، پہلے 80 روپے تھا گندم کے حساب سے، پھر 90 روپے ہو گیا، ریٹ بڑھ گئے، اب 100 روپے اس سال جو ہے صدقہ فطر مقرر کیا گیا ہے، اور یہ تقریباً 2 کلو گندم کی قیمت ہوتی ہے، 2 کلو میں 80 گرام کم۔ اسی طرح جو شخص بوڑھا ہو اس کے لیے بھی اگر وہ بڑھاپی کی وجہ سے نماز تو پڑھ سکتا ہے، چاہے وہ اشارے سے پڑھے، لیکن اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس روزے کا اس پر فدیہ ہے، اور وہ فدیہ کتنا ہے؟ وہ فدیہ بھی ہے صدقہ الفطر کے برابر ہے، یعنی 2 کلو گندم جو کہ 100 روپے بنتی ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ اتنا بوڑھا ہو یا اتنا مریض ہو کہ اسے یہ امید ہو کہ اب اسے صحت نہیں ملے گی۔ اگر اسے صحت مل گئی تو اس کے لیے روزے رکھنا فرض ہوگا، اور جو اس نے جو ہے فدیہ ادا کر دیا وہ اس کے لیے ایک طرح سے صدقہ ہو جائے گا۔ ہمارے معمول چلا آ رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے صدقہ الفطر جو ہے وہ 100 روپے دیتا ہے ہر سال، حالانکہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی بندے کی استطاعت ہو اس کے بقدر جو ہے صدقہ الفطر ادا کیا جائے، جتنی آپ کی مالی استطاعت ہے۔ احادیث میں اس کی ترغیب ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور گندم کا جو ہے فدیہ نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور گندم کا جو ہے صدقہ الفطر نہیں دیا، بلکہ کھجور اور کشمش کا دیا۔ ایک آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے، کرائے کے گھر میں رہ رہا ہے، وہ بھی 100 روپے دے رہا ہے۔ ایک آدمی جس کی پوری بلڈنگ ہے، جو 10 کروڑ کے بنگلے میں رہ رہا ہے، میرے سامنے ایک شخص ہے جس کی پوری بلڈنگ کا مالک ہے اور 24 گھر اس نے کرائے پہ دیے ہوئے، اب جو اس گھر میں رہ رہا ہے وہ بھی 100 روپے دے رہا ہے، اور یہ پوری بلڈنگ کا مالک ہے، یہ بھی جو ہے صدقہ الفطر جو ہے 100 روپے دے رہا ہے۔ ادا تو ہو جائے گا، لیکن مالدار کے لیے افضل یہ ہے کہ کھجور یا کشمش
की मिकदार का जो है सदक़तुल फितर अदा करे। अमूमन लोगों को ये मसला नहीं मालूम होता और हर कोई 100 रुपए देता है, ये मामूल बन चुका है। हमारे यहाँ एक फैमिली है, 5 अफराद हैं बच्चों समेत, 2 मियाँ बीवी हैं, 3 बच्चे हैं। अगर एक दिन का बच्चा है तो उसका भी सदका फितर है, तो हम क्या करते हैं 500 रुपए देते हैं और छुट्टी हो जाती है। अफजल क्या है कि इस्तिताअत के मुताबिक सदक़तुल फितर अदा करें। इस साल जो है पाकिस्तान वालों के लिए जो सदक़तुल फितर है जो उलमा ने मुकर्रर किया है, अब गंदुम हो गई तो 2 किलो गंदुम की कीमत 100 रुपए मुकर्रर की है। इसी तरह जऊ है, खजूर है, किशमिश है। हदीस में मुबारका से मालूम होता है कि 4 किलो में 160 ग्राम जो है आप जो है जऊ दे दें या खजूर दे दें या किशमिश दे दें या इसकी कीमत दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उस जमाने में तो रकम तो होती नहीं थी, खुद किशमिश दे दिया करते थे 4 किलो या खजूर 4 किलो दे दिया करते थे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। और जो चाहता है कि वो नबी की सुन्नत पर अमल करे, चाहे जिंदगी में एक दफा ही हम ये सुन्नत अपना लें। कितने लोग हैं 60 साल गुजर गए आज तक किशमिश का जो है सदक़तुल फितर अदा नहीं किया। अब गंदुम का जो सदक़तुल फितर है वो 100 रुपए है, जऊ का जो सदक़तुल फितर है वो है 400 रुपए, और खजूर जो है जो आम खजूर है वो उसका सदक़तुल फितर बनता है 600 रुपए। और जो मालदार लोग हैं अजवा खजूर इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए क्या है कि वो लोग जो है, अब अजवा खजूर हो गई मिसाल के तौर पे 1600 रुपए किलो, अब 16 3200 6400 रुपए किलो वो अदा करें। अगर वो अजवा खजूर इस्तेमाल कर रहे हैं, अरब में रहते हैं, तो उनके लिए ये सुन्नत है। इसी तरह किशमिश जो है उसका जो सदक़तुल फितर बनता है वो 1900 रुपए है, आम किशमिश। अगर आला किशमिश का आप सदका फितर निकालते हैं तो वो बनता है 4800 रुपए। तो मेरे अजीजों, जब अल्लाह ने आपको लाखों रुपए दिए, करोड़ों रुपए दिए, लाखों लोगों से आपको अच्छा बनाया है, आप 10 करोड़ के बंगले में रहते हैं तो भी आप 100 रुपए दे रहे हैं। 80 लाख की गाड़ी में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 80 लाख की गाड़ी, मगर अफसोस की बात है कि आप सदक़तुल फितर दे रहे हैं 100 रुपए। अल्लाह के नबी की सुन्नत पर अमल नहीं कर रहे, हालांकि आप बहुत बड़े दीनदार कहलाते हैं। वजह क्या, आपको मसला नहीं पता। तो भाई जिनको मसला पता चल गया, 3 लाख की घड़ी पहनी हुई है, 10 लाख का एंकर इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर सदका फितर दे रहे हैं 100 रुपए। तो बड़े अफसोस की बात है कि अल्लाह के नाम पर ज्यादा देते हुए हमारा दिल जो है ना वो दुखता है, दिल को तकलीफ हो रही है और 100 रुपए देके जान छुड़ाते हैं। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि अल्लाह की राह में शुक्राने के तौर पर बेहतर से बेहतर जो है फितरा दे, अच्छे से अच्छा फितरा दे, क्योंकि अल्लाह की राह में दे रहे हैं, अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं। और मेरे अजीजों, अल्लाह दिल को देखता है, नीयत को देखता है कि बंदे को माल से मोहब्बत है या रब से मोहब्बत है। अब जिसको मसला मालूम हो गया, अरबों रुपए हैं, फिर भी वो 100 रुपए दे रहा है, तो क्या मतलब है? इसको रब से मोहब्बत नहीं है, इसको माल से मोहब्बत है। माल ये अपनी कब्र में अपने माल को लेके जाएगा। तो मेरे अजीजों, याद रखें, जितना ज्यादा फितरा देंगे, जितना ज्यादा अच्छा फितरा देंगे, उतना ही ज्यादा आपको अजर मिलेगा। और आप ये सोचें कि ये जो आप सदक़तुल फितर दे रहे हैं, ये जा कहां रहा है? ये अल्लाह के रास्ते में जा रहा है, गरीबों के घरों में जा रहा है, नेकी के कामों में जा रहा है। अफजल ये है कि आप पड़ोस में दें। हदीस से जो मालूम होता है, हदीस से जो मालूम होता है कि अफजल ये है कि आप अपने रिश्तेदार को दें। अब आपका एक रिश्तेदार है, आपने उसको दे दिए सदक़तुल फितर जो है 500 रुपए दे दिए, 5 फैमिली मेंबर हैं। अगर आप दे रहे हैं किशमिश का सदक़तुल फितर जो एक आदमी का बन रहा है 1900 रुपए, और 5 फैमिली मेंबर हैं तो बन गया 9500 रुपए। अब आपने अपने किसी गरीब रिश्तेदार को या किसी गरीब इंसान को 9500 दे दिए तो वो कितना खुश होगा, उसके कपड़े बन जाएंगे, उसका राशन आ जाएगा, वो आपको दिल से दुआ देगा। आज हम कहते हैं ना कि मौलवी साहब दुआ करें, तो भाई दुआ जो है दी नहीं जाती, ली जाती है। दुआ तो वो है जो दिल से निकले, दिल की कैफियत का नाम दुआ है। तो हम दुआ जो है लेने वाले बने कि लोग हमें दुआ दें। और भाई जिसका दिल घबराता हो और जो है दिल पे बोझ आ रहा हो तो वो बेशक वो गंदुम का फिदिया अदा करे, लेकिन अदा जरूर करे। और अगर आप किसी मदरसे में सदका फितर देते हैं तो इस पे आपको दोहरा अजर मिलेगा।
ایک تو مدارس کے اندر جو غریب طلبہ ہیں اور کتنے یتیم بچے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، ایک تو ان کی کفالت ہو جائے گی، دوسرا وہ عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، کسی مسجد میں امام اور خطیب بنیں گے، مدرس بنیں گے، دین کی خدمت کا بھی آپ کو اجر ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک تو صدقے کا اجر، دوسرا اشاعت دین کا اجر۔ اور میرے عزیزوں، جو کھجور کا صدقہ فطر دے رہے ہیں یا کشمش کا صدقہ فطر دے رہے ہیں، وہ خوش دلی سے ادا کریں کہ اللہ تیرا احسان ہے، اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے مال دیا، اس مال میں سے میں آپ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور یاد رکھیں، ایک دن کا بچہ بھی ہے تو اس کا بھی صدقہ فطر ہے۔ اور جس کے بوڑھے والدین ہیں جو ادا نہیں کر سکتے، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے بیوی بچوں کا دے رہا ہے تو اپنے والدین کو بھی شامل کر لے۔ ہر شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور ایک شخص اگر روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، دین سے دوری کی وجہ سے، اس پہ بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ جس طرح میرے عزیزوں ہم لوگ عیدی دیتے ہیں کسی کو، تو بعض لوگ مرتبے کو دیکھ کے عیدی دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو یہ ماحول بن چکا ہے، اللہ معاف کرے، غریب شخص ہے، مکان میں رہتا ہے، تو اس کو عیدی اسی حساب سے دے رہے ہیں کہ جی اس کو دے دی 50 روپے۔ اب بنگلے والا ہے، اس کو پتہ 30 کروڑ کے بنگلے میں رہتا ہے، تو اس کو جو ہے 500 روپے دے رہے ہیں اس بچے کو، یا 1000 روپے دے رہے ہیں۔ ہم نے جو اب تک دیکھا وہ میں بتا رہا ہوں۔ تو ہم دیکھو مرتبے کو دیکھ کے عیدی دیتے ہیں، ایک مزاج بن گیا، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو میرے عزیزوں، اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو بڑے مرتبے والا بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، تو آپ صدقہ فطر جو ہے گندم اور جو کی جگہ کھجور کا دیں، یا آپ جو ہے کشمش کا دیں۔ تو میرے عزیزوں، جتنا زیادہ ہم جو ہے قربانی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ صدقہ فطر ادا کریں گے، اتنا ہی زیادہ ہمیں آخرت میں اجر ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور دوسری بات میں نے گزارش یہ بھی کرنی ہے کہ آپ میں سے جن احباب نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے ان کا میں مشکور ہوں، اور جنہوں نے نہیں کیا ہوا اور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اور نیچے دیے ہوئے نوٹیفیکیشن کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔